إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، گزشتہ مجلس میں نماز کے شرائط میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے کہ نماز کے 8 شرائط ہیں. ان 8 شرائطوں میں سے 4 شرطیں گزشتہ آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی. آج بقیہ 4 شرطوں کو بیان کرنا ہے. نماز کی 8 شرطیں کیا ہے جن کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی؟ تو گزشتہ وہ 4 شرطیں یہ بیان کی تھی کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا اور ستر کا چھپانا. ستر مرد کا کتنا ہے، عورتوں کا کتنا ہے، ستر کے متعلق کافی مسائل آپ کے سامنے بیان کیے تھے. اور 5ویں شرط استقبال قبلہ، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا. یہ بھی نماز کے شرائط میں سے. علماء کرام نے، فقہاء کرام نے بڑی حکمتیں اس کی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے قبلے کی طرف رخ کر کے شریعت نے جو ہمیں حکم دیا ہے وہ اس لیے نہیں دیا کہ نعوذ باللہ ہم کعبہ کی ہم پرستش کرتے ہیں، ہم کعبہ شریف کو پوجتے ہیں، ہم اس لیے اس کی طرف رخ نہیں کرتے، بلکہ حکمت کے تحت ایک اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا. وہ حکمت کیا ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق، اتحاد باقی رہے. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر ایک ہی سمت نماز کے لیے متعین نہ ہوتی، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرف جس کو چاہے اس طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، تو اگر مسجد میں لوگ آئیں گے تو ایک اس طرف نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرا اس طرف نماز پڑھے گا. اس کے سامنے جو کھڑا ہوگا وہ کہے گا بھئی تو اس طرف نماز پڑھ، میرے سامنے نماز مت پڑھ. تو یہ مسجد، یہ لڑائی جھگڑے کا اکھاڑا بن جائے گا. تو ایک ہی رخ بیان کر دیا کہ ایک ہی صف میں ایک ہی رخ کی طرف لوگ کھڑے ہو جائے تاکہ اتفاق، اتحاد، مسلمانوں کی اجتماعیت نظر آئے. یہ حکمت ہے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا. ورنہ غیر مسلم جو اعتراض کرتے ہیں کہ ہم جس طرح سے بتوں کی، پتھروں کو پوجتے ہیں، مسلمان بھی کعبہ کو پوجتا ہے، اسے حجر اسود کو چومتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے، تو نعوذ باللہ ہم بیت اللہ کو نہیں پوجتے ہیں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی کی بات یہ ہے کہ تم اللہ پر، قیامت کے دین پر، اس کی کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لے کر آ جاؤ. اسی طرح ایک مرتبہ ایک موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوئے، حجر اسود کو خطاب فرمایا کہ اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، پتھر کے سوا تو کچھ نہیں ہے، نہ لا تنفع ولا تضر، تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اگر میرے نبی نے کو میں نہ دیکھتا تجھے چومتا ہوا تو میں تجھے نہیں چومتا، میرے نبی کو میں نے دیکھا تجھے چوم رہے ہیں تو ہم بھی چومتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم بیت اللہ کو نہیں پرستش کرتے ہیں. نہ ہمارا اس بات کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی جہت میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس طرف ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ تو جہتوں سے پاک ہے، وہ اللہ تعالیٰ مکانوں سے پاک ہے. اس اللہ نے حکم دیا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، اس لیے ہم اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اس لیے علماء کرام نے لکھا کہ اگر نعوذ باللہ بیت اللہ کی دیواروں کو منہدم کر دیا جائے یا گر جائے، اللہ نہ کرے، اور وہ دیواریں ختم ہو جائے، تو ہم کیا تب بھی ہم نماز اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے اور اس طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. نماز صحیح بھی ہوگی. یہ نہیں کہیں گے بھائی بیت اللہ تو دیواریں نہیں رہی، یا وہیں پر کعبۃ اللہ میں وہاں پہ بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، حجر بیت اللہ کے بالکل سامنے بڑے بڑے ٹاور موجود ہیں.
اب وہاں پر جو عمارتوں میں نماز پڑھے تو ان کے سامنے وہ کعبہ کی دیوار نظر نہیں آ رہی، وہ تو اس کے اوپر ان کا مکان جا رہا ہے، بالکل سامنے بھی ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا اس سے قبلے کی رخ کی طرف، سمت کی طرف نماز پڑھنا۔ اس میں بڑی حکمت ہے کہ اتحاد اتفاق کرے اللہ کا، اصل اس میں اللہ کے حکم کو ماننا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے شروع دور میں آپ علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو مسجد اقصی کی طرف، جو پہلے انبیاء علیہ السلام کی قبلہ تھا، اس طرف نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ اگر بیت اللہ ہی کی پرستش ہوتی تو پہلے سے بیت اللہ کی ہوتی، اور اسلام تو ہمیں اس بات کی منع کرتا ہے کہ پتھروں کی پرستش نہیں ہے، تو اسی لیے رخ کو قبلے کو بدلا گیا، اور اس سے اس بات کی طرف حکم دلایا گیا، توجہ دلائی گئی کہ اللہ جس بات کا حکم کر دے تو وہ عبادت بن جاتا ہے، جس سے منع کرتے اس کا نہ روکنا ہی عبادت بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں نماز پڑھتے تو آپ حجر اسود کے درمیان میں نماز پڑھتے، حجر اسود اور رکن حجر اسود کے درمیان میں نماز پڑھتے، اور اس طرح کھڑے رہتے کہ آپ کا حجر بیت اللہ بھی آپ کے سامنے ہوتا اور مسجد اقصی کا طرف بھی آپ کا رخ ہوتا، اس طرح سے نماز پڑھتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو وہاں سمت بدل گئی، دونوں بالمقابل ہو گئے کہ قبلہ اس طرف ہے تو مسجد اقصی اس طرف ہے۔ اب مسجد بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تو مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، بیت اللہ کی پشت ہو رہی ہے، بالکل مقابل ہے وہاں پر۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی، علماء کرام نے لکھا ہے کہ 17 سے 18 مہینے آپ علیہ السلام نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، لیکن ہمارے نبی کی چاہت تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے۔ آج بھی جب حاجی حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، جب مدینہ المنورہ میں جب زیارت کے لیے نکلتے ہیں تو ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے، زیارت میں اس کو دیکھتے ہیں، اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین، دو قبلے والی مسجد، کہ اس نماز کے دوران اللہ تعالیٰ نے قبلے کا حکم فرمایا کہ آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے مسجد اقصی کی طرف، کہ گویا پہلے اس طرف قبلہ تھا، تو نماز ہی میں حکم آیا کہ آپ اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف کر دو، تو نماز ہی میں آپ علیہ السلام اس طرف گم گئے، اس لیے اس مسجد کو دو قبلے والی مسجد کہا جاتا، مسجد قبلتین۔ تو ہمارا حکم پہلے مسجد اقصی کی طرف تھا تو وہاں مسلمان ہمارے نبی صاحب علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، اب حکم اس طرف ہو گیا، تو مقصود اس رخ کی طرف نماز پڑھنے کا مقصود اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہے۔ تو نماز کے شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ جو لوگ بیت اللہ کے سامنے، مکہ میں رہنے والے، حرم شریف میں بیت اللہ ان کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس کو عین کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ اگر ان کا چہرہ کعبے کی طرف سے ہٹ جائے گا، جو کعبہ ان کو نظر آ رہا ہے جو حرم شریف میں، ان کو عین بالکل کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ ہاں جو کعبہ سے دور ہے، مکہ سے باہر ہیں جیسا ہمارے یہاں، تو ان کو عین قبلے کی، کعبے کی طرف نہیں بلکہ قبلے کی سمت کی طرف، قبلہ جس سمت کی طرف ہے اس سمت کی طرف رخ کر کے ان کو نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے آج کل جو حرم شریف میں عام طور پر جو نماز پڑھائی جاتی ہے، حجر اسود کے سامنے جو شیشے کا، کانچ کی جو سامنے جو ایک مکان اوپر بنا ہوا ہے، اسی کے نیچے باقاعدہ ایک مسجد چھوٹی سی بنا دی گئی کہ آج کل وہیں سے 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھئی مطاف میں امام آتے تھے اور مطاف میں نماز ہوتی تھی، ہاں اگر ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے تو گرمی زیادہ ہوتی ہے تو وہ پیچھے سے نماز پڑھا لیتے، اور تراویح کی نماز بھی پیچھے سے ہوتی ہے۔ لیکن آج کل تو دیکھا گیا کہ امام وہاں پر مستقل پیچھے ہی نماز پڑھاتے ہیں، ہاں صرف جمعہ کی نماز کے لیے مطاف میں پڑھاتے ہیں، ورنہ عام طور پر نماز پیچھے ہوتی ہے۔ اب اگر وہیں پر نماز ہو رہی ہے تو اس امام کے آگے کھڑے رہ کے جو نماز پڑھے تو ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ ہاں ان کے علاوہ جو 3 سمت ہے جہاں کعبے کے سامنے امام کھڑا ہے، جو شیشے کا جو مکان بنا اس کے نیچے امام کھڑے رہتے ہیں، ان کے بالکل سامنے کی سمت میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں۔ ہاں اس کے علاوہ جو 3 سمت ہے بیت اللہ کے ارد گرد، اگر وہاں کھڑے رہ کے نماز پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی۔ تو وہاں کی پولیس حضرات حاجیوں کو منع بھی کرتی ہے، روکتی بھی اس طرح کی طرف کہ یہاں پر نہ کھڑے رہے، پھر بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے وہ لوگ ان کے سامنے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، تو امام پیچھے ہو گیا اور یہ نماز پڑھنے والے آگے امام کے ہو رہے، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوتی۔
تو جو حج یا عمرے کے لیے جا رہے ہیں ان کو اس بات کا احتیاط کرنا چاہیے، وہاں جا کر پہلے اس بات کو جان لیں کہ امام کہاں کھڑے رہ کے کس طرف کھڑے رہ کے نماز پڑھاتا ہے۔ اگر ہمیں نماز پڑھنی ہے مطاف میں تو ہمیں کس طرف کھڑے رہ کے نماز پڑھنی ہے تاکہ ہم امام کے آگے نہ آ جائیں۔ تو نماز کے شرائط میں سے ایک شرط استقبال قبلہ، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ اب اگر کوئی شخص سفر میں جیسے کہ ٹرین میں ہے، ہوائی جہاز میں، تو ٹرین میں ہوائی جہاز میں بھی استقبال قبلہ، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی شخص کے بھی ٹرین میں تو کیسے ہوگا کہ وہ جو چاہے جس سمت کی طرف چاہے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ آدمی پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آدمی کسی ایسی جگہ پہنچ گیا کہ اس کو پتہ نہیں قبلہ کس طرف ہے، تو وہاں کسی مسلمان کو پوچھے وہ کہ بھئی قبلہ کس طرف ہے، تو وہاں پتہ چلا۔ اگر کوئی مسلمان بھی نہیں ہے تو ہم کسی غیر مسلم کو، ہم مشرق مغرب جو اتر پچھم ہوتا ان کو وہ پوچھ لے کہ بھئی یہ پورب کس طرف ہے، پچھم کس طرف ہے۔ اور آج کل تو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں، ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے، موبائل میں آپ کو لوکیشن بتا دیتا ہے۔ کمپاس ہر موبائلوں میں اکثر و بیشتر کمپاس موجود ہی ہوتا ہے، یا وہ بھی نہ ہو تو آج ایسی اسلامی اس طرح کی وہ ایپ نکلے ہوئے ہیں کہ اگر آپ موبائل میں اس کو ڈاؤن لوڈ کر دو تو آپ اس کو موبائل کو جہاں بھی چلے جاؤ تو لے کر جاؤ تو وہ آپ کے قبلے کی طرف رخ بتائے کہ قبلہ اس طرف ہے۔ اب اگر آپ کسی جگہ پر گئے، وہاں پر لوگ ہیں، اگر آپ نے کسی کو نہیں پوچھا سمت کون سی سمت کس طرف ہے اور بغیر پوچھے کی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز اگر قبلے کے رخ سے پھیری ہوئی ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ ہاں اس کی نماز قبلے کے بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ اس طرف ہی تھا تو ہو جائے گی، لیکن نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ قبلہ صحیح نہیں تو نماز کو دوبارہ لوٹانا پڑے گا۔ اگر ایک شخص کسی ایسی طرف گیا وہاں کوئی انسان ہی نہیں ہے، نہ کوئی مسلمان ہے نہ کوئی کافر ہے، اس کو سمت پوچھی جائے کہ کیوں ان سے رخ کس طرف ہے، نہ موبائل کام کر رہا ہے، تو اس صورت میں علماء کرام نے لکھے کہ آدمی اپنی عقل کو دو، اس کا قبلہ تحری ہے، قبلہ تحری۔ تحری کے معنی تھی انسان غور و فکر کرے، آسمان کو دیکھے، آسمانوں کی طرف سورج کو دیکھے کس طرف سے نکلا ہوا ہے، کس طرف ڈھل رہا ہے، تو کہاں غروب ہونے والا ہے، تو غروب کی جگہ پر ہمارا قبلہ ہے، سورج کی روشنی کو دیکھے، اس طرف اندازہ لگائے، اور اندازہ لگا کہ اس کا دماغ، اس کی عقل جس سمت کی طرف فیصلہ کرے قبلہ اس طرف ہے، تب اس رخ کی طرف نماز پڑھے گا۔ اب نماز پوری ہونے کے بعد اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھئی قبلہ اس طرف نہیں ہے، قبلہ اس طرف ہے، تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ پہنچ گیا جو کوئی نہیں اس کو قبلے کی جو جہت بتانے والا نہیں ہے، کوئی سمت بتانے والا نہیں، اکیلا ہے، تو اس کے لیے قبلہ تحاری غور و فکر کرنا ہوتا ہے۔ اب اس میں اگر غلطی بھی کر لے گا تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہاں اگر میں نے کہا اگر اس کو کسی تحاری کرے بغیر، غور و فکر کرے بغیر وہ نماز پڑھ لے، تو اگر اس کا قبلہ صحیح نکلا ہے تو ہو جائے گا، قبلہ صحیح نہیں نکلے گا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ استقبال قبلہ، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا نماز کے شرائطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت ہونا، نماز کے وقت کا ہونا۔ اگر نماز کا وقت ہی نہیں تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، اب آئندہ صبح کی نماز کا وقت نہیں آیا تو صبح کی نماز بھی ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص ابھی سے صبح کی نماز کی نیت کر لے، میں صبح کی دور کیا جائے کہ صبح میں اٹھنا ہی نہیں پڑے کہ کل سنڈے ہے، کل تو سونا ہے، تو صبح جلدی کہاں اٹھوں گا، چلو آج ہی دو رکعت صبح کی نماز پڑھوں، رات میں نماز پڑھ کے سو گیا، تو اس کی نماز ہی صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ وہ وقت ہی نہیں آیا۔ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، تو وہ وقت ہی نہیں آیا تو اس کی نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ وقت کا ہونا یہ شرط ہے۔ اگر غلطی سے بھی کسی نے وقت سے پہلے نماز پڑھ لی، بعد میں اس کو پتہ چلا کہ میں نے تو وقت سے پہلے ہی نماز پڑھ لی، تو وقت کا اس کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ مثال کے طور پر کہ کسی شخص نے صبح کی نماز پڑھی، صبح کا وقت ابھی ہوا ہی نہیں تھا، اور اس کو ایسا کہ بھئی صبح کی نماز کا وقت ہو گیا اور اس نے نہ وقت سے پہلے صبح کی نماز پڑھ لی۔ اب نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ بھئی صبح کی نماز کا وقت تو اتنے بجے سے شروع ہوتا ہے، میں نے تو وقت سے پہلے ہی پڑھ لی۔ وہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں تھا، اس نے پڑھ لی تو چل جائے گا، نہیں، اس کو پتہ چل گیا تو اس کو دوبارہ وقت میں نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ نماز کی پانچویں شرط، یہ چھٹی شرط ہوئی۔ پہلی شرط کپڑے کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، اسی طریقے سے ستر کا چھپانا، اور پانچویں شرط میں نے بتایا استقبال قبلہ، قبلے کی طرف رخ کرنا، اور چھٹی شرط بتائی کہ نماز کا وقت ہونا۔
یہ 6 شرطیں ہو. اس کے بعد 7ویں شرط نیت کرنا. ہمارے ہر اعمال میں نیت شرط ہے. بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہمارے جتنے بھی احکامات ہیں، جتنی عبادت ہے، اس کا مدار نیت پر ہے. نیت صحیح ہوگی، نیت ہوگی تو عبادت ہوگی، اور نیت نہیں ہے تو عبادت بھی نہیں. اور نیت ہونا بھی چاہیے اور نیت صحیح بھی ہونا چاہیے. دونوں چیزیں ضروری. ایک تو نیت کا پایا جانا، دوسرا نیت کا صحیح پایا جانا. ایک انسان نیت تو کر رہا ہے، اس کی نیت صحیح نہیں ہے تبھی اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. نماز اس کی دنیاوی اعتبار سے ہو جائے گی، شریعت کے فقہ کے اعتبار سے، اس کی قاعدے کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے اس کی نماز تو ہو جائے گی مسئلے مسائل کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے یہاں اس کی نماز قابل قبول نہیں. مثال کے طور پر ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، وہ نیت بھی کر رہا ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، لیکن دل میں یہ نیت ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں، کہ کتنی لمبا رکوع میرا ہو رہا ہے، لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اس صورت میں اب اس کی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس نے نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھی، مخلوق کے لیے پڑھی. مشہور حدیث سے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فضائل میں روایت کو نقل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت میں ایک مجاہد کو بلائیں گے. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے کیا کہ اللہ میں نے اپنی جان کو قربان کر دیا تیرے دین کے خاطر، میں شہید ہو گیا. اللہ فرمائیں گے تو اس لیے شہید ہوا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہے، تجھے تیرا بدلہ دنیا میں مل گیا، میرے پاس کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ایک عالم کو بلائیں گے اور کہے گا میں نے بڑا دین کا کام کیا، اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بڑا عالم سمجھے، تجھے تیرے عمل کا بدلہ مل گیا. ایک سخی کو بلایا جائے گا، اللہ میں نے مسجد میں، مدرسے میں، غریب پر، فقیر پر، ہر ایک پر میں نے خرچ کیا. اللہ کہیں گے لوگ تیری تعریف کرے، اس پر تو خوش بھی ہوتا تھا، تیری تعریف کی جائے اس لیے تو خرچ کرتا تھا. تو جتنے ایک شہید ہے، عالم ہے، ایک سخی ہے، اتنے بڑے بڑی عبادت، کتنے بڑے بڑے اعمال انہوں نے کیے، لیکن ان کی نیت میں کھوٹ تھی. اللہ کے یہاں ان کے لیے کوئی اجر نہیں بلکہ جہنم میں ٹھکانہ ہے. تو نیت، ایک تو نیت کا ہونا اور دوسرا ہے نیت کا صحیح ہونا. یہ 2 چیزیں ضروری. اگر نیت نہیں ہے تو عبادت ہی نہیں ہوگی. جس طرح سے وضو، ایک انسان وضو کر رہا ہے، اس نے نیت نہیں کی، بغیر نیت کے وضو کر لیا، تو شریعت کے اعتبار سے اس کا وضو تو ہو جائے گا، وہ پاک بھی ہو جائے گا، اس وضو سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اس وضو پر اس کو ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے عبادت کی نیت ہی نہیں کی. اسی طریقے سے ایک انسان کھانا کھا رہا ہے، لیکن کھانے سے پہلے اس نے نیت کر لی، بسم اللہ پڑھا، اللہ میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ میرے بدن میں طاقت رہے، جان باقی رہے، تاکہ اپنی صحت طاقت سے میں نماز پڑھوں گا، تیری عبادت کروں گا، بندگی کروں گا. تو یہ نیت پر یہ کھانا بھی اس کے لیے عبادت بن جائے گا. تو نماز کی نیت، ایک انسان بغیر نیت کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں، تو نیت شرط ہے. اسی طرح اگر فرض نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی اقتداء کی نیت کرے، فرض کی تعین کرے کہ میں ظہر کی نماز یا عصر کی نماز یا مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور امام کی اقتداء میں، امام کے پیچھے امام کی اقتداء کی نیت کرے. اور اگر کوئی اس کے علاوہ سنت نماز پڑھ رہا ہے یا نوافل نماز پڑھ رہا ہے، تو علماء کرام نے لکھا، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اس میں سنت یا نوافل، سنت موقدہ کہنے کی، تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کر لیا تو اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی شخص مثال کے طور پر ظہر کی 4 سنت پڑھ رہا ہے، اگر وہ یہ نیت کرے میں ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اس کے تو 4 رکعت سنت پڑھتا ہوں یا نفل پڑھتا ہوں، اس کی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کر لے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ضروری نہیں. اسی طریقے سے نفل نماز میں بھی اگر آپ نے یہ نیت کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، اب مغرب کے بعد آپ نے 2 کر کے 6 رکعت نماز پڑھ لی، اور آپ نے یہ نہیں کہا میں اوابین کی نماز پڑھتا ہوں، نفل نماز پڑھتا ہوں، مغرب کے بعد آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کو اوابین کا ثواب مل جائے گا. اشراق کے وقت اگر آپ نے 4 رکعت 2 کر کے نماز پڑھ لی، آپ کو اشراق کا ثواب مل جائے گا. کہنے کی ضرورت میں اشراق پڑھتا ہوں، ہاں کہہ رہا تو اچھی بات ہے، اگر نہ کہا تو ایسا نہیں کہا یہ کہ اس کے اشراق کی نماز نہیں ہوئی، اس کے اوابین کی نماز نہیں ہوئی. نوافل میں اس کا بولنا ضروری نہیں ہوتا. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے، جو نفل نماز میں آپ ایک سے کئی زیادہ نیتیں کر سکتے ہو. مثال کے طور پر آپ اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے اشراق کے وقت میں 2 رکعت اشراق کی نیت کر لی، آپ نے 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت کری، 2 ہی رکعت پڑھیں، لیکن آپ ایک سے زائد بھی نیت کر سکتے ہو. میں اشراق کی نیت کرتا ہوں، میں صلاۃ التوبہ کی نیت کرتا ہوں. آپ مسجد میں آئے تو آپ نے صلاۃ تحیت المسجد کی آپ نے نیت کر لی. اسی طرح آپ نے صلاۃ الحاجہ، اگر آپ کو کوئی حاجت پیش ہے تو آپ نے صلاۃ الحاجت کی نیت کر لی. تو نفل نماز میں آپ ایک سے زائد بھی نیت کر سکتے. یہ ایک عام مسئلہ اکثر و بیشتر لوگوں کو پتہ بھی ہے،
لیکن ایک دوسرا مسئلہ مجھے بتانا ہے کہ سنت نماز میں بھی ایک سے زائد آپ نیت کر سکتے ہو، یہ مسئلہ لوگوں کو پتہ نہیں اکثر و بیشتر۔ نوافل میں تو لوگ عام طور پر ایک سے زیادہ نیت کر ہی لیتے، جیسے مغرب کی نماز اگر آپ نے پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، تو آپ نے 2 رکعت سنت کی، عشاء کی 2 رکعت کی سنت کی بھی آپ نے نیت کر لی، آپ نے 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی بھی اس میں نیت کر لی، آپ کو کوئی حاجت پیش ہے تو آپ نے صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کر لی، تو آپ سنت نماز میں بھی ایک سے زائد نیتوں کو کر سکتے اور کرنا چاہیے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کی نیتوں سے جو نیتوں سے آپ نماز پر سنت تو پڑھی رہے، اس میں آپ اپنی دوسری نیتوں کو بھی، حاجتوں کی نیت تو صلاۃ التوبہ کی بھی نیت کر لو، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا، ہماری حاجتوں کو دور فرمائے گا۔ اسی طرح ایک تراویح کی نماز ہے، تو تراویح کی نماز میں بھی آپ تراویح کی نماز بولے تب بھی بہتر ہے، بہت اچھا۔ لیکن اگر تراویح کی نماز نہیں بولتے، میں 2 رکعت پڑھ کے نماز پڑھتا ہوں، سنت نماز پڑھتا ہوں امام کے پیچھے، تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اکثر و بیشتر لوگ پوچھتے ہیں کہ قضاء عمری کی نیت کس طرح کی جائے؟ قضاء عمری کی نیت کرنا کہ میرے ذمہ بہت ساری نمازیں باقی، اب مجھے قضاء عمری کرنا ہے، نمازوں کو قضا کرنا ہے، اور یہ طریقہ بڑا آسان بھی، کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اگر ہم جیسے اذان ہو جائے مسجد میں آ جائے، 10 منٹ پہلے مسجد میں آ جائے، ہر نماز سے پہلے آپ ظہر کی نماز سے پہلے آپ ظہر کی 4 فرض کی قضا کی نیت کر لو، پھر 4 سنت پڑھ لو، عصر سے پہلے عصر کی 4 سنت پڑھ لو، 4 نماز پڑھ لو، مغرب سے پہلے تو نہیں پڑھ سکتے تو مغرب کی 2 سنت کے بعد مغرب کی 2 رکعت 3 رکعت کی پھر آپ نیت کر لو، عشاء سے پہلے عشاء کی قضا کر لو۔ تو ہماری جو نماز قضا ہو چکی ہے، اب اس کو ہم آسانی سے قضا کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی قضاء عمری کی نیت کیسے کرنا ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اگر ہاں پتہ ہو کہ فلاں وقت کی ہماری نماز چھوٹی ہے تو بڑا آسان ہے، ہمیں میری جمعرات کی نماز یا بدھ کی نماز کی میں عشاء کی نماز کی قضا کرتا ہوں وہ تو آسان، لیکن بہت ساری نمازیں ہیں ذمے میں اور پتہ نہیں کتنی نمازیں اور کس طرح سے نیت کرنا۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہماری قضا ختم ہو جائے، ہم اس کو شروع کرنا چاہتے ہیں، تو علماء کرام نے اس کی نیت کرنے کے 2 طریقے بیان کیے۔ ایک طریقہ تو یہ بیان کیا کہ نیت یہ کرے کہ میرے ذمے جتنی نماز ہے اس کی سب سے پہلی جو نماز میرے ذمے میں اس کی قضا کرتا ہوں، میرے ذمے جتنی نمازیں باقی ہیں اس میں سب سے پہلی جو نماز ہے میں اس کی قضا کرتا ہوں۔ آپ نے وہ کر لی، پھر دوسرے نمبر کی نماز پہلی نمبر کی ہو گئی، اس طریقے سے طریقہ۔ یا دوسرا طریقہ کہ میرے ذمے جتنی نماز ہے اس میں سب سے آخری والی نماز کی میں قضا کرتا ہوں، تو آپ نے آخری والی نیت کی، عصر کی، تو گویا وہ آخری نکل گئی، پھر آپ دوسری مرتبہ کرو گے تو دوسری مرتبہ وہ آخری ہوگی۔ اس طرح سے قضاء عمری کی نیت کر سکتے ہیں۔ یہ 7 شرطیں ہوئی، اور ایک 8ویں شرط ہے تکبیر تحریمہ کہنا۔ بعض علماء کرام نے یہ تکبیر تحریمہ کہنے کو نماز کے شرائط میں شمار فرمایا ہے، اور بعض حضرات نے تکبیر تحریمہ کو نماز کے فرض میں شمار فرمایا ہے۔ یعنی بعض علماء کرام نے کہا کہ بھئی تکبیر یہ نماز کے باہر کی چیزیں، نماز کی شرط میں سے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، تکبیر تحریمہ یہ نماز کے اندر کی چیزیں، نماز کے فرائض میں سے۔ تکبیر تحریمہ کے بھی کچھ مسائل ہیں، انشاءاللہ ان کو آئندہ کی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔